السلام علیکم دوستو آج ہم خلافت عثمانیہ کے روشن چراغ ارطغرل غازی کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، مسلمانوں نے جب سے ہدایت کا راستہ چھوڑا تب سے غلامی ان کا مقدر بن گئی۔ اگر ہمارا تابناک ماضی دیکھا جائے تو وہی ہماری اصل پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہدین گزرے ہیں جن کے ناموں سے مسلمان کا بچہ واقف ہے، جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے، جس میں صلاح الدین ایوبی ہو گئے، ان کے استاد سلطان نور الدین زنگی، سلطان حکیم الدین اور سلطان ارسلان جیسے سلطان شامل ہیں۔ لیکن آج ہم جس مرد مجاہد کا تذکرہ کر رہے ہیں، چند سال پہلے تک شاید گنے چنے لوگ ہی ان کو جانتے ہوں گے، یا وہ لوگ جو تاریخ میں کافی حد تک مطالعہ رکھتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اس مرد مجاہد کا نام ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں، اور اسی قربانی کے ثمرے میں مسلمانوں کا ایک روشن دور شروع ہوا۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت نے ابھرنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیوں سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے اپنی سلطنت کو توسیع کرنے کے لیے دوسرے علاقوں پر یرغار کی، تو ایک طرف مشرق یورپ سے بڑھتے ہوئے مشرق وسطی کی جانب پہنچے، تو دوسری جانب سائبیریا برصغیر چین تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہوئے۔ منگولیوں نے ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی، وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ منگولیوں کے ظلم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے ایران، عراق، شام کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت اونچائی پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام پرہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود قبائل کسی محفوظ جگہ پر ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبائل چرواہ اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں پانی اور سرسبز نظر آیا وہیں پر خیمے گاڑ ڈالے۔ قبائل کے بعض قبیلے ایران اور شام پہنچے، کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ اس قبائل میں سے ایک قبائل کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلے اپنے سردار سلیمان شاہ کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں دریا عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ بیمار ہو کر رک گئے اور وفات پا گئے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتکم، انتردو، ارطغرل، دوندار۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ دونوں بیٹے سنگرتکم اور دوندار نے اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اہلک چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی ایک نہایت نڈر اور بہادر شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بخوبی جانتے تھے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی اور تقریباً 520 لوگوں کے مشتمل قافلے کو لے کر اچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہاں کے حکمران سلطان علاء الدین اول تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل نے اپنے لوگوں کے ساتھ جب سلطان علاء الدین اول کے پاس پناہ لینے کے لیے پہنچے تو راستے میں ارطغرل کو انقرہ کے قریب 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل اس کے لیے تیار نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک تعداد کے لحاظ سے کم اور دوسری کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کم والی فوج کے لیے اپنے 520 لوگوں پر مشتمل لشکر کو لے کر ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ مخالف فوج ڈر گئی اور جیتتے جیتتے جنگ ہار گئی۔ بعد میں سمجھ آیا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ علاء الدین اول کی فوج ہی تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کے نزدیک وہ یہودیوں کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین اول ارطغرل کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور ان کے لوگوں کو انقرہ کے قریب قرارت کا علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ کائی قبیلہ یہیں آزاد ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو یہ علاقہ اس لیے دیا تھا تاکہ کسی بھی قبیلے کے حملے سے بچا جا سکے
اور سلطان علاء الدین اول کی سلطنت محفوظ رہ سکے۔ سلطان علاء الدین اول نے اجازت دی کہ اس کے ساتھ کے علاقوں کو بھی فتح کریں اور سلطنت میں شامل کریں۔ ارطغرل نے اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں ارطغرل کو سلطان علاء الدین اول کی طرف سے سمبوک شہر بھی دے دیا گیا۔ ان کی فتوحات کا نتیجہ یہ تھا کہ باقی ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے، انہیں اپنا سردار منتخب کر لیا۔ اسی طرح ان کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ان کا اقتدار گرد و پیش میں قائم ہوا۔ سلطان علاء الدین کے ایک جاگیردار کا اس طرح اقتدار حاصل کرنا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیا کوچک میں دورہ سلجوقیہ اور امرا کی بغاوت کے سبب زوال کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اگرچہ ان کی شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، لیکن حکومت کا دائرہ اب بھی محدود تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور دوسری طرف عیسائیوں نے کئی علاقے واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ سرحدی علاقوں میں عموماً جنگ چھڑی رہتی اور حملے کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات میں علاء الدین کو بجائے تشویش کے اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات سے نوازا۔ چنانچہ جب چینی شہر اور برسا کے درمیان جنگ چھڑی تو ارطغرل نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے فوج کو شکست دی، تو سلطان علاء الدین نے اس کے بدلے میں شہر کو ارطغرل کی جاگیر میں دے دیا۔ اس شہر کا نام سلطانونی رکھا گیا۔ نیز ارطغرل کو اپنے ہر دستے کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ اکثر قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر علاقوں پر امیروں کا قبضہ تھا۔ اس جاگیر پر اپنا نام قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 میں ارطغرل غازی کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ارطغرل غازی کی سمبوک شہر میں تدفین کی گئی۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں پر مسجد بھی تعمیر کروائی۔ آپ کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی خاندان ریاست دین کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون کے بدن سے ارطغرل کے 3 بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی آپ کی طرح بہادر پکے مسلمان اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا، جو سلجوق کی سرحد سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو 600 سال تک چمکا۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ سلطان عبدالحبیب ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکیوں نے ارطغرل غازی کے نام پر مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ترکی نے ارطغرل غازی کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کا نام ڈائریشس ارطغرل ہے۔ یہ واحد ڈرامہ ہے جس کا 15% حصہ پاکستان میں سیزن 1 کے نام سے ہے۔ حکومت کے کہنے پر پی ٹی وی اس ڈرامے پر ڈبنگ کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے لاکھوں پاکستانی باقی حصہ ترکش زبان یا انگریزی سب ٹائٹل پر دیکھ رہے ہیں۔ آخر اس ڈرامے میں ایسا کیا ہے جو اتنی مشقت سے بھی دیکھا جا رہا ہے؟ تو سنیے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کو دیکھنے والا اپنے اندر مجاہد کی روح محسوس کرتا ہے، اور اس کا اثر یہ بھی ہے کہ اپنے حال پر ایک مرتبہ نظر ثانی کر لی جائے۔ ارطغرل غازی سیریز ایک جادو ہے جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ ایسا جوش جگانے والا ڈرامہ تاریخ میں کبھی کبھی بنتا ہے۔ اس میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے، وہ ان میں چھپی کالی بھیڑیں ہیں۔ دشمن میں اتنی سکت کہاں؟ دور حاضر میں برقی میڈیا ہی اپنے اسلاف سے متاثر
اور تاریخ سے روشنائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے میڈیا میں فضول عاشق و معشوقی اور بے معنی گھریلو تقاضوں پر بنے ڈراماز ذہن میں خرافات پیدا کرتے ہیں۔ ضرورت ایسی ہی مزید سیریز کی ہے۔ یقین مانیے یہی میڈیا کا بہترین استعمال ہے۔ جہاں آج کی ہماری عوام ہالی ووڈ کی غلاظت سے بھرپور فلمیں اور پاکستان کے گھریلو جھگڑوں اور بے حیائی والے ڈراموں پر وقت کا ضیاع کر رہی ہے، اسے چھوڑ کر ایسی سیریز کو کچھ وقت دے۔ مفتیہ اکرام کے فتوے کی نظر میں موسیقی بے پردہ عورتوں کی وجہ سے شرعی طور پر اسے دیکھنا جائز نہیں، لیکن بیہودہ فلموں اور ڈراموں سے مثبتاً بہتر ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ السلام علیکم۔